دوستو ٹائٹینک جہاز کو اپنے دور کا سب سے بڑا جہاز مانا جاتا تھا اور اس جہاز کو بنانے والی کمپنی کا یہ دعویٰ تھا یہ جہاز کبھی بھی نہیں ڈوبے گا۔ دوستو اس کا نام تھا RMS ٹائٹینک۔ دوستو ٹائٹینک کی کہانی شروع ہوتی ہے 19ویں صدی کی شروعات سے اور اس وقت جرمنی اور برطانیہ کی دوڑ لگ چکی تھی بڑے سے بڑے جہاز کو بنانے کے لیے۔ اس لیے حکومت برطانیہ نے ایک ایسا جہاز بنانے کا فیصلہ کر لیا جس کی بناوٹ سجاوٹ ایک عالی شان محل سے بھی بڑی ہو، جو اس صدی کا سب سے بڑا لگژری جہاز کہلائے۔ اس عالی شان پروجیکٹ پر کام کرنے کے لیے وائٹ سٹار لائن کمپنی کو حکومت برطانیہ نے کروڑوں ڈالر قرضے دے دیے۔ اس کے بعد 31 مارچ 1909 میں نارتھ آئرلینڈ کے بیلفاسٹ میں اس عالی شان جہاز کو بنانے کا کام شروع کیا گیا۔ دوستو اس جہاز کو بنانے کے لیے لگ بھگ 15,000 انجینئرز اور کاریگروں نے 3 سال کڑی محنت کر کے پانی میں چلتا پھرتا ایک خوبصورت اور عالی شان جہاز تیار کیا۔ دوستو اس عالی شان جہاز کو 16 الگ الگ کمپارٹمنٹ میں بنایا گیا تھا جو ہر طرح سے واٹر پروف تھا۔ دوستو اس جہاز کی یہی خوبی کی وجہ سے اسے انسنکیبل جہاز بھی کہا جاتا تھا۔ دوستو انجینئرز اور کاریگروں کی انتھک محنت سے 2 اپریل 1912 کو ٹائٹینک بن کر تیار ہو چکا تھا۔ اس عالی شان جہاز کی شان و شوکت کا احساس جتنا باہر سے ہوتا تھا اندر جا کر وہ دگنا ہو جاتا تھا۔ جب وائٹ سٹار لائن کمپنی نے یورپ اور امریکہ کے درمیان ٹائٹینک کی فلائٹس کا اعلان کیا تو لوگ اس پہلی فلائٹ میں سفر کرنے کے لیے بے تاب ہو گئے۔ 10 اپریل 1912 کو ٹائٹینک 920 مسافروں کے ساتھ انگلینڈ کے ساؤتھمپٹن سے نیو یارک شہر کی طرف نکل پڑا۔ کہا جاتا ہے جس وقت ٹائٹینک اپنی پہلی پرواز کے لیے تیار تھا تب اس خوبصورت مناظر کو دیکھنے کے لیے 1 لاکھ سے زائد لوگ بندرگاہ پہنچے تھے۔ دوستو ٹائٹینک اپنی پہلی پرواز کو ساؤتھمپٹن سے شروع کی تھی۔ 42 کلومیٹر پر آور کی رفتار سے یہ جہاز سفر کرتا ہوا شام کو شیربرگ فرانس پہنچا اور یہاں سے 274 مسافروں کو لے کر ٹائٹینک کوئن ٹاؤن آئرلینڈ پہنچا اور وہاں سے بھی 130 مسافروں کو لے کر اپنا آخری سفر کے لیے نیو یارک کے لیے رواں دوا ہو گیا۔ ٹائٹینک جب آئرلینڈ سے نکلا تو جہاز کے عملے کو اس کے راستے پر آئس برگ موجود ہونے کی پہلی اطلاع انہیں ملی، لیکن جہاز کے کیپٹن ایڈورڈ جان سمتھ نے اس پیشگی اطلاع پر خاص دھیان نہیں دیا اور اپنی سپیڈ کو کم نہیں کیا اور اپنی سپیڈ میں سمندر کی موجوں کو چیرتا ہوا آگے کی طرف بڑھ رہا تھا۔ آدھی رات گزرنے تک کپتان کو اس آئس برگ کے بارے میں بار بار وارننگ دی جا رہی تھی، لیکن کیپٹن ایڈورڈ ان وارننگز پر اٹینشن دینے کے بجائے اپنی سپیڈ کو مسلسل بڑھا رہے تھے اور ان وارننگز کو سیریس ہی نہیں لے رہے تھے۔ کپتان سمتھ کے جارحانہ رویے سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ اپنی ریٹائرمنٹ سے قبل ایک عالمی ریکارڈ کو اپنے نام کروانا چاہتے تھے۔ ٹائٹینک جہاز کی دنیا میں کپتان سمتھ ایک اور ریکارڈ بنانا چاہتے تھے، یعنی ٹائٹینک کو سب سے بڑا جہاز ہونے کے ساتھ ساتھ اس صدی کا سب سے تیز ترین جہاز کا درجہ بھی دلوانا چاہتے تھے۔ 14 اپریل کے اندھیری رات کو کیپٹن سمتھ نے جہاز کی نگرانی کے لیے جہاز کے 2 کرو ممبرز پیٹرک فلیٹ اور ریگنالڈ ٹی کو جہاز کی نگرانی کے لیے جہاز کے اوپر تعینات کیا تاکہ وہ کسی بھی خطرے کی اطلاع فوراً کیپٹن کو دے سکے۔ اس رات سمندر بالکل خاموشی کا منظر پیش کر رہا تھا۔ آسمان میں بالکل اندھیرا چھایا ہوا تھا، اس لیے ان کو آسمان میں تاروں کی مدھم سی روشنی نظر آ رہی تھی، چاند بالکل نظر نہیں آ رہا تھا۔ تبھی اچانک 11:39 پر نگرانی پر مامور پیٹرک فلیٹ نے جہاز کے سامنے ایک کالا سا پہاڑ دیکھا۔ انہیں برف کی چٹان نہیں دکھی۔ ڈیوٹی پر مامور پیٹرک فلیٹ نے 1 منٹ بھی ضائع کیے بغیر 3 بار جہاز میں لگے گھنٹا بجا دیا اور فوراً فون پر خبر دی برف کی چٹان بالکل سامنے ہے، برف کی چٹان بالکل سامنے ہے۔ یہ بات سنتے ہی سارے آفیسرز جہاز کو گھورنے کی کوشش کرنے لگے۔ اچانک ہوئے فیصلے سے جہاز کے کیپٹن نے ٹائٹینک کو اس بڑے آئس برگ سے دور لے جانے کی بڑی کوشش کی، لیکن افسوس 11:40 پر جہاز کے دائیں سائڈ کا نچلا حصہ اس بڑے آئس برگ سے جا ٹکرایا۔ جہاز کا ٹکراؤ اتنا بڑا اور زوردار تھا کہ اس میں تیسری منزل میں رہنے والے مسافروں کو ایک بہت ہی بڑا جھٹکا محسوس ہوا۔ مسافروں کو پتہ اس وقت لگا جب ٹائٹینک کو ایک جگہ پر روک دیا گیا اور انجن بند کر دیے گئے۔ جیسے جیسے یہ خبر پھیلی جہاز ٹکرا گیا ہے تو لوگ یہاں وہاں بھاگنے لگے۔ اس حالت میں جہاز میں ہر طرف افراتفری کا عالم تھا۔ جب ٹائٹینک آئس برگ سے ٹکرایا تو اس میں دباؤ کی وجہ سے جہاز کے نچلے حصے کی پلیٹس کو چیر دیا تھا،
جس سے جہاز کے دائیں سائیڈ میں 300 فٹ تک کی کیبلیں باہر آ گئی تھی۔ کیلیں باہر آنے سے آپس میں لگی پلیٹ سرک گئی اور پانی تیزی سے اندر آنے لگا۔ جو ہی جہاز کے نچلے حصے میں پانی بھرنا شروع ہوا تو تھرڈ کلاس میں رہنے والے سبھی مسافر اوپر کے فلور کی طرف بھاگنے لگے۔ اس خوفناک منظر سے گھبرا کے ٹائٹینک کے ڈیزائنر تھامس اینڈریو نے کیپٹن کو بتایا کہ جہاز کے 5 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر چکا ہے اور کچھ ہی لمحوں میں پانی ڈیک کے اوپر سے بہتے ہوئے ایک ایک کر کے سارے کمپارٹمنٹ میں بھر جائے گا۔ اس کے بعد لائف بوٹ کو باہر نکالا جائے گا۔ اس لمحے ٹائٹینک میں صرف اور صرف 20 ایئر بوٹ موجود تھی، جن کی کیپیسٹی لگ بھگ 65 مسافروں کو اٹھانے کی تھی، لیکن افراتفری کی وجہ سے لائف بوٹ میں صرف اور صرف 28 سے 30 مسافروں کو چڑھایا گیا۔ اس بات پر سوال بھی اٹھے کہ کیپٹن ہونے کے ناطے سمتھ کو اس بات کا علم تھا کہ جہاز میں کتنے مسافر ہیں اور کتنے لائف بوٹ۔ پھر بھی کئی ناموں کو بغیر پوری طرح بھرے جانے دیا گیا اور اسی وجہ سے زیادہ لوگوں کی جانیں گئی۔ اس رات ٹائٹینک میں بیٹھے مسافروں کے لیے ہر طرف خوف ہی خوف کا سما تھا، اور اسی لمحے کچھ ایسے لوگ بھی تھے جو اپنی موت سے بے خبر ہو کر موسیقی کے نشے میں لت پت تھے، اور وہ اپنی سریلی دھنوں کو بجاتے رہے تاکہ مرنے والے اپنا آخری پل کچھ خوشی سے گزار سکے۔ دوسری طرف جہاز میں 5 سے زیادہ کمپارٹمنٹ میں پانی داخل ہونے سے جہاز کے آگے کا حصہ 10 ڈگری تک ڈوب چکا تھا، جس کی وجہ سے جہاز کا پچھلا حصہ اوپر اٹھنے لگا۔ مسلسل بڑھتے ہوئے دباؤ کی وجہ سے 2:20 کے دوران ٹائٹینک بیچ سے ٹوٹ کر 2 الگ الگ حصوں میں تقسیم ہو گیا۔ ٹھیک 2 گھنٹے 40 منٹ میں کبھی نہ ڈوبنے والا ٹائٹینک اپنی پہلی ہی فلائٹ میں بحر اوقیانوس یعنی اٹلانٹک اوشن کی گود میں سما گیا۔ اس دل دہلا دینے والے واقعے میں لگ بھگ 1500 سے زائد جانیں چلی گئی تھی۔ اس واقعے میں لوگ ڈوبنے سے زیادہ -2 ڈگری سینٹی گریڈ درجہ حرارت میں پانی جمنے سے مر گئے تھے۔ ٹائٹینک کے ڈوبنے کے ٹھیک 2 گھنٹے کے بعد تقریباً 710 لوگوں کو ریسکیو کر کے زندہ بچا لیا گیا تھا۔ دوستو، ٹائٹینک کے ڈوبنے سے لے کر آج تک اس کے ڈوبنے کی مختلف تھیوریز پیش کی جاتی ہیں۔ ان مختلف تھیوریز کے مطابق اس حادثے کا ذمہ دار کوئی کیپٹن سمتھ کو سانحے کا ذمہ دار ٹھہراتے ہیں، تو کوئی تھیوری ٹائٹینک کی بناوٹ اور اس میں استعمال کیے گئے مٹیریل کو گٹھیا بتا کر اس سے اس کا ذمہ دار ثابت کرتی ہے۔ لیکن 2010 میں شروع کیے گئے ایک پروجیکٹ کے تحت ٹائٹینک کی ڈوبنے کی اصل وجہ جاننے کے لیے سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے لاکھوں ڈالر کے ریبوٹ اور انتہائی ہائی ڈیفینیشن والے کیمروں کی مدد سے اٹلانٹک اوشن میں ریڈار ٹیکنیک سے سکین کر کے 15 کلومیٹر کی ایک جگہ کا ایک نقشہ بنا کر ٹائٹینک کے ہر چھوٹے بڑے ٹکڑوں کی 1,50,000 فوٹوز اور ویڈیوز اکٹھا کر کے اس پر ریسرچ شروع کی، اور لگ بھگ 2 سال کی کڑی محنت کے بعد سن 2012 میں اس ٹیم نے ٹائٹینک کو ورچولی تیار کر کے اس کے ڈوبنے کا اصلی وجہ جاننے کا تجربہ کیا۔ ٹائٹینک بنانے میں استعمال مٹیریل کا کئی طرح کے ایکسپیریمنٹ کرنے کے بعد ٹیم نے پایا کہ ٹائٹینک کے ڈیزائن میں کہیں کوئی کمی نہیں تھی، اور نہ ہی اس میں استعمال کیا گیا مٹیریل گٹھیا کوالٹی کا پایا گیا۔ دراصل اس ٹیم کے مطابق ریسرچ میں پایا گیا کہ ٹائٹینک کے ڈوبنے کی اصل وجہ اس کی تیز رفتار تھی۔ جب تیز رفتار سے جہاز جب آئس برگ سے ٹکرایا تو اس سے ہزاروں ٹن کا دباؤ جہاز کے نچلے حصے میں پڑا، اور اسی دباؤ والی جگہ بری طرح سے متاثر ہو گئی تھی، اور پھر جہاز کو 5 کمپارٹمنٹ میں پانی بھر جانے سے جہاز آگے سے ڈوب گیا۔ آج ٹائٹینک کا ملبہ کینیڈا نیو فاؤنڈ لینڈ سے قریباً 600 کلومیٹر دور 4 کلومیٹر نیچے گہرائی میں پڑا ہوا ہے، جس کی تلاش کافی سالوں سے ہو رہی ہے، لیکن کامیابی 1985 میں ملی۔ اس کے بعد سے ابھی تک 700 سے بھی زیادہ تیراک اس جہاز کے ملبے تک جا پہنچے ہیں۔ حالانکہ 100 سال پورے ہونے سے اسے پانی کے نیچے سطح میں شامل کیا گیا ہے۔ خیر، 100 سال ہو چکے ہیں، ہو سکتا ہے آنے والی صدیوں میں سمندر سے ٹائٹینک کی یہ نشانی ختم ہو جائے، لیکن کوئی بھی آئس برگ اس ٹائٹینک کو نہیں ڈبو سکتا جو کروڑوں نہیں اربوں دلوں میں تیر رہا ہے۔ تو دوستو، یہ تھی آج کی ایک ہماری خوبصورت ویڈیو۔ امید ہے آپ سب دوستوں کو پسند آئی ہوگی۔ اگلی ویڈیو تک ذیشان علی جوادی کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔